بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے, لیکن یہ گھروں میں ہو رہا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون, بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے, آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے؟ اس لیے اسکرو پانے لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتہ ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے؟ ماں باپ کہتے ہیں, مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کر دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا, کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ, وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. بعض ائمہ, سب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں دے رہے, کہہ رہے کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں. بھائی آپ چور ہوں, کرپٹ ہوں, آپ نیک ہوں. جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں حضرت یہ اخپل کا مطلب کیا ہے. پرسوں ایک صاحب اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا, تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازمی, ہوئے ادھر ہوئے ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تم نے بولا تھا 40 پہ نماز 45 پہ کھڑی کر رہے ہو تم, تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. تو مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے نا, بیان یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں, تو وہ آخر میں کوئی ربط میں گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑا سا. تو وہی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گھر اللہ نے بنایا ہے سکون کے لیے, تو ظاہر ہے اس میں سکون کا حصول بہت آسان رکھا ہوگا. تو وہ آسان یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرے کیا حقوق ہیں اور سامنے والے کے کیا حقوق ہیں, بس اتنی سی نالج ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی چیز نہیں پتہ ہوتی تو پھر لڑتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. تو یہ پہلے پتہ ہو اور پھر اس پر عمل بھی ہو. ظاہر ہے پتہ ہوگا تو آگے عمل ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ عمل, بڑے اچھے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر تو پتہ ہو اور پھر اس کے مطابق انسان عمل کرے. جب علم ہوتا ہے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار میں اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کروں گا تو یہ ظلم کہلائے گا. تو وہ بہت آسان رکھا ہے اللہ نے, زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں بنایا. ہم لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا بہت, اس میں اتنی قیدیں لگا کے اور اتنا کچھ کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا کم وقت کے ہندوؤں سے سیکھنا ہے ہم نے, عیسائیوں سے سیکھنا ہے, کلچر سے لینا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس کی وجہ سے پھر گھر میں سکون ہی نہیں ہے. ایک قانون چلنا چاہیے نا, نہیں تو پھر پورے انگریزی کو فالو کر لو, پورے انگریزی کو فالو کر لو, کہیں تو ٹکو نہ جا کے.
بھائی مکمل انگریز کو فالو کرو گے تو چلو گھر ہی شارٹ ہو جائے گا پھر گھر ہی شارٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے, گھر ہی نہیں رہے گا, نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس کی وجہ سے جو بے سکونی ہوگی وہ والی وہ ایک الگ ٹائپ کی ہے پھر, کیونکہ گھر ہونا بھی فطرت ہے انسان کی. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر ہی نہیں ہے تو پھر وہ ساری زندگی ساحل سمندر پہ اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ گزارتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا, وہ میں تو کبھی باہر سفر کرتا ہوں تو ٹورسٹ ہے نا وہ 99% تو گورے ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ یعنی اس کی وجہ یہی ہے, گھر ہی نہیں ہے تو کیا ہے, وہ ان کا ہر پہاڑ ان کا گھر ہے, یا گھر میں سکون نہیں ہے, یا بچے ہی نہیں ہیں, میاں بیوی ہیں, تو وہ ان کے لیے کیا تکلف کی ضرورت ہے کہ گھر بھر کا, صحیح ہے نا. تو وہ ہوٹل میں رات کو کہیں بھی کرائے پہ لے کے, یہاں کینٹ اسٹیشن پہ چارپائیاں بھی سنیں کرائے پہ ملتی ہیں, تو غریب آدمی تو وہ بھی چارپائی لے کے بھی رات گزار سکتا ہے. تو سب کچھ یہ تو سارے تکلفات مسلمانوں کے لیے ہیں نا, تو انہی کے لیے پھر ہم حل بھی تلاش کرتے ہیں. بھائی سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے میں نہ بٹو, تو یہ ہمارے چاروں اماموں نے الگ الگ فرقے کیوں بنا لیے؟ آج کل لفاظی بہت ہے مارکیٹ میں, قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا, جو آیت جدھر کی نہیں تھی اس کو اٹھا کے کہیں اور لگا دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو آپ نے تو 4 فرقے بنا لیے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اور اس کی ذیلی شاخیں بھی آج کل نکل آئی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول ہی دیکھ لیتے, تو اس آیت یہ آپ کے خلاف ہے, یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. 2 قبیلے تھے صحابہ کے, مسلمانوں کے, جن میں جنگ قبائلی بنیادوں پہ چھڑنے والی تھی, لسانیت کی, قبیلے کی بیس پہ. اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں لڑو مت. یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہے, آپس میں بٹو نہیں, یعنی ایسا بٹنا جس سے لڑائی پیدا ہو رہی ہو. یہ کوئی اختلافی مسائل کی جنگ نہیں ہو رہی تھی ان 2 قبیلوں میں, یہ قبائلی جنگ تھی کہ ہم اوس تم خزرج, ہمارا قبیلہ ایسا تمہارا ایسا. تو اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ, مومن سب آپس میں بھائی ہیں, ایک کلمے کا رشتہ ہے تو تمہیں جوڑ رہا ہے. تو پھر قومیت, پٹھان, پنجابی, مہاجر, قبیلہ, اس بیس پہ لڑائی مت کرو, لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور میں نے کہا جب سے آپ نے 5واں فرقہ نکالا ہے